أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. اور جو کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا پائے گا. اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. ناظرین، آج ہم 14ویں سحری میں ہیں. میں آپ کا میزبان ڈاکٹر زبیر احمد ہوں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سب سے پہلے ہم اپنے سیگمنٹ خلاصہ قرآن کی طرف جائیں گے جو کہ مفتی زبیر احمد آپ کے سامنے پیش کریں گے. خلاصہ قرآن. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. پارہ نمبر 14 کا مختصر اور منتخب خلاصہ یہ ہے. اللہ رب العزت ابتدا میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس وقت آخرت میں اہل جنت کو جنت اور جنت کے مقامات بلند سے نوازا جائے گا اور انعامات خداوندی کی موسلادھار بارش برسے گی، اس وقت یہ کفار تمنا کریں گے، حسرت کریں گے، پچھتائیں گے اس بات پر اے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہو جاتے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کافروں کی حسرت اور پچھتاوے کا کئی مقامات پر تذکرہ فرمایا کہ اس وقت جا کر کے وہ یہ کہیں گے اے کاش ہم بھی کلمہ گو مسلمان بن جاتے، ہم بھی ایمان لے کر کے آ جاتے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ہم نے اس ذکر کو، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ قرآن کریم خود ایک معجزہ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام اور ایک بہت بڑا معجزہ خداوندی یہ کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہے اور تورات اور انجیل کا حفاظت کرنے کا معاملہ خود علماء تورات و انجیل کے سپرد کر دیا تھا. چنانچہ اس میں تغیر و تبدل ہو گیا، چینجنگ ہو گئی، لیکن قرآن کریم ایک ایک حرف، لفظ، ایک ایک زبر، زیر، پیش، ایک ایک نقطہ، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف مکمل طور پر محفوظ. کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بڑی تاکید کے ساتھ، بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہم نے اس قرآن کو، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کے بعد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ الآیہ کے ماتحت اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر روح ڈالی.
پھر اس کے بعد شیطان اور شیطان کے پیروکاروں کا تذکرہ کر کے جو شیطان کی بات ماننے والے ان کے انجام بد کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اس کے بعد ان المتقین فی جنات و عیون، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ۔ یہ تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اہل جنت کے بارے میں بھی ایک بات ارشاد فرمائی کہ دنیا میں اگر ان کے دلوں کے اندر کوئی قدورتیں تھیں، آپس میں کوئی تلخیاں تھیں، کوئی تنازعات تھے، تو اللہ رب العزت جنت کے اندر ان کی دل کی ان تمام قدورتوں کو، ان کے دلوں کے اس فتور کو یا تنازع یا تلخیوں اور کڑواہٹ کو مکمل طور پر ختم کر دیں گے۔ چنانچہ یہ انتہائی امن کے ساتھ، آشتی کے ساتھ، محبت و پیار کے ساتھ وہاں پر رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے فرشتوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جو فرشتے آئے تھے پہلے بھی ان کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان فرشتوں کے آنے کے دو مقاصد تھے، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باوجود بڑھاپے کے بیٹے کی خوشخبری عطا کرنا، اور دوسرا اس کے ضمن کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو سرکشی میں، بغاوت میں حد سے تجاوز کر چکی تھی اور مخصوص قسم کے بے حیائی کے گناہوں کے اندر غرق ہو چکی تھی، ان فرشتوں کے آنے کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ قوم لوط علیہ السلام کو عذاب کے ذریعے سے پٹخ دیا جائے، تباہ و برباد کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، قوم صالح کا تذکرہ فرمایا۔ ظاہر ہے حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت دی، قوم نہ مانی، تو ایک ہیبت ناک آواز کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس قوم کو ہلاک فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیات کے اندر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کیا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے مثانی، بار بار پڑھے جانے والی 7 آیات پر مشتمل سورت اور قرآن نازل کیا۔ بعض حضرات مفسرین نے قرآن کو سورہ فاتحہ کہ ہم معنی قرار دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، گویا سورہ فاتحہ کو اللہ نے قرآن قرار دے دیا۔ تو پوری سورہ فاتحہ کو قرآن کیسے قرار دیا؟ دراصل پورے قرآن کے جتنے مضامین ہیں ان کا اصل الاصول اور ان کا لب لباب اور ان کا خلاصہ کلام اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر جمع فرما دیا، بیان فرما دیا۔ اس کے بعد فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ آیت جب اتری ہے اس کے بعد اللہ رب العزت کے اس حکم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کمپینین اور رفقا نے اعلانیہ تبلیغ کا معاملہ کر دیا، جبکہ اس سے پہلے اعلانیہ تبلیغ نہیں ہوا کرتی تھی، دعوت و تبلیغ خفیہ اور پوشیدہ طریقے سے ہوتی تھی۔ اس صورت کے اختتام پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ یقین یعنی موت کا وقت آ جائے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو اسلام کا معاملہ ہے، عبادت خداوندی کا معاملہ ہے، یہ ہر لمحے اور زندگی کے آخری سانس تک کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے۔ یہ ہے اصول وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ سے چھن کر کے یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ نحل عربی زبان کے اندر شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پر نعمتیں بیان فرمائیں اور بے شمار نعمتیں بیان فرمائیں، نعمتوں کا ذکر، ایک تو نعمتوں کا تذکرہ اور دوسرا خاص طور پر اللہ رب العزت نے مشرکین کو دعوت توحید دی۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، یہ بات بیان فرمائی کہ اس انسان کو ایک بے قدر نطفے سے پیدا کیا، ایک حقیر سے نطفے سے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اسی انسان کو جب قوت گویائی ملتی ہے تو نعوذ باللہ یہ ناشکرہ بنتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعٌ، جانوروں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بطور نعمتوں کے جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان جانوروں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ ان جانوروں سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ گوشت حاصل ہوتا ہے، کھال حاصل ہوتی ہے، اس کھال کے ذریعے سے اون بنتی ہے، اس کے ذریعے کپڑے بنتے ہیں، پوستین بنتی ہیں، سردی گرمی سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ان جانوروں کے ذریعے سے دودھ عطا فرماتے ہیں۔ کیا کیا بے شمار نعمتیں اللہ ان جانوروں کے ذریعے سے ہمیں عطا فرما رہے۔ پھر اس کے بعد والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ،
گھوڑے، خچر، گدھے سواری کے طور پر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پیدا کیے، اور زینت کے لیے۔ زینت سے مراد کیا ہے؟ صبح کے وقت یہ گھر سے باہر جاتے ہیں مویشی جانور، رات کے وقت ان دیہاتی حضرات کے پاس یہ آیا کرتے تھے تو ان کو ایک خوشی بھی ملا کرتی تھی کہ دیکھو ہمارے پاس اتنے مویشی ہیں۔ اس زمانے کی ظاہر ہے کہ عظیم دولت ہوا کرتے تھے، تو یہ کتنی زبردست قسم کی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کی، لوگوں کے سامنے فخر کا بھی ذریعہ۔ یہاں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جانوروں کو بطور نعمت کے ذکر کرنے کے بعد وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کا جملہ بڑا خاص طور پر ارشاد فرمایا، اور اللہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا، فیوچر کے حساب سے فرما دیا، جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ اس جملے کے اندر جہازوں کا بھی گویا تذکرہ آ گیا، ریل گاڑیوں کا بھی تذکرہ آ گیا، ٹرینوں کا بھی تذکرہ آ گیا، نت نئی گاڑیاں اور ایجادات کا بھی تذکرہ، جو تم نہیں جانتے اللہ ان کو بھی پیدا کرے گا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے بیان فرما کر آگے بھی مزید نعمتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا۔ اللہ رب العزت نے سمندروں کو مسخر کر لیا، اس کے ذریعے سے کیا ملتا ہے؟ مچھلی، تازہ گوشت ملتا ہے، زیورات ملتے ہیں، کشتیوں کا سفر، بحری جہازوں کا سفر، پھر اس کے ذریعے تجارتیں، راستے، اس کے ذریعے چھوٹی چھوٹی وادیاں، دریائیں، آبشاریں، سمندروں کے پانی سے بے شمار قسم کے فوائد کا حاصل کرنا، یہ سب اللہ رب العزت اس کے اندر بیان فرما رہے۔ آگے چل کر کے فرمایا ان منکرین کا جو کہ متکبرین ہیں، ان سے جب سوال پوچھا جاتا ہے، کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ وحی آئی تو اللہ نے کیا نازل کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، ان سے جب کہا جاتا ہے اللہ نے، تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو آگے سے جواب کے اندر یہ کہتے ہیں یہ افسانے ہیں، نعوذ باللہ، پرانے لوگوں کی سٹوریاں ہیں، کہانیاں ہیں جن کو اللہ نے ذکر کر دیا، اللہ نے نازل فرما لیا۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان منکرین کفار کا تو معاملہ یہ ہے، مگر جب متقین سے سوال کیا جاتا ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، جب ایمان والوں سے یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے خیر کو نازل فرمایا، اللہ نے ہمارے حق میں بہتری ہی کو نازل فرمایا ہے۔ ان دونوں کا یہ ایک بہت بڑا فرق۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ان کفار اور مشرکین مکہ کی ایک اور عادت بد، جو بدترین قسم کی ذہنیت تھی، کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، یہ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ بیٹی کی پیدائش اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کا نزول ہے، اور عورت کی عزت، رفعت، بلندی کا بھی ان آیات کے اندر گویا کہ تذکرہ ہے کہ یہ یاد رکھو اگر بیٹی گھر میں پیدا ہو رہی ہے اور چہرہ سیاہ ہو رہا ہے اور تم پریشان ہو رہے ہو، تو یاد رکھو کہ کہیں تمہارا تعلق یا تمہاری نسبت، تم اپنے آپ کا تعلق اور نسبت زمانہ جاہلیت کے مشرکین سے تو نہیں بنا رہے، اگر آج کی سوسائٹی کے اندر بھی کسی کی یہ ذہنیت اور مائنڈ سیٹ ہے۔ ورنہ بیٹی کی پیدائش تو رحمت ہے، اگر یہ بیٹی گھر کے اندر آ گئی تو رحمت آ گئی، کل کو یہ جس شکل کے اندر بھی عورت تبدیل ہوتی چلی جائے گی، بیٹی یہ رحمت، بیوی ذریعہ مودت، اور پھر اسی طریقے سے اگر بہن ہے تو وہ حسن سلوک، حفاظت کا ذریعہ، اللہ اس کے ذریعے سے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، کل کو جب وہ ماں بنتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے قدموں تلے جنت مقدر فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے ایک عورت کو یہ عزت، عظمت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ انعامات خداوندی کا تذکرہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ کیا اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو ذرا غور کرو، ان جانوروں میں تمہارے لیے زبردست قسم کی نشانیاں ہیں، عبرت ہے۔ گوبر اور خون، ان دونوں کے ملاپ کے باوجود درمیان میں سے اللہ رب العزت تر و تازہ دودھ تمہارے لیے پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس دودھ کے اندر نہ تو خون کی کوئی ملاوٹ ہوتی ہے، نہ وہاں گوبر کی کوئی ملاوٹ ہوتی ہے، تازہ، صاف و شفاف، خوبصورت، پینے والوں کے لیے ذائقے دار، ٹیسٹ والا، لطف و مزے والا اللہ رب العزت دودھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کا اور شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العزت نے فرمایا علم غیب بنیادی طور پر فی نفسی اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ پلک جھپکتے ہی اللہ رب العزت قیامت عطا فرما دیں گے، یعنی قیامت قائم کر دیں گے۔ یہ تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ان انعامات کا بار بار ذکر کرنے سے مقصود اصلی یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے۔
اس کے بعد اگلی آیات میں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا الآیہ کے ماتحت اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن ہر امت میں سے انہی میں سے ایک گواہ ہم لے کر کے آئیں گے۔ وہ گواہ کیا کام کریں گے؟ اپنی اس امت کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اس میں جو گواہ مراد ہے، اس سے کون شخصیت مراد ہیں؟ تو ہر امت کا نبی مراد ہے، یعنی ہر امت کا نبی آئے گا اور وہ آ کر اپنی امت کے بارے میں گواہی عطا کریں گے۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے گواہی دیں گے، لیکن وہ گواہی دو قسم کی ہوگی۔ ایک تو پچھلے گزشتہ سابقہ تمام انبیاء کرام کے برحق ہونے کی گواہی دیں گے، اور جو ان کی امت کے افراد فرما بردار نہیں بنے تھے، ان پر ایمان نہیں لائے تھے، ان کے خلاف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے فرما بردار لوگوں کی فرما برداری کی گواہی دیں گے، اور جو نافرمان ہوں گے اور اس امت میں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے ہوں گے، ان کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ اس کے بعد جامع ترین ایک آیت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 3 باتوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے رکنے کا حکم دیا۔ 3 باتیں جن کا حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل، ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں عدل اور انصاف، ہمیشہ عدل اور انصاف سے کام لو۔ اور کئی مقامات پر پیچھے یہ بات گزر چکی، تمہارے اپنے خلاف، تمہاری آل اولاد کے خلاف بھی اگر کوئی بات آئے تب بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ اور ایک جگہ تو بہت ہی عجیب بات 6 پارے میں فرما دی تھی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ لو، یعنی اگر کوئی تمہارا مخالف بھی ہے تب بھی تم عدل اور انصاف سے کام لو۔ تو اس جامع ترین آیت میں ایک تو عدل کا حکم ہے، والاحسان بھلائی کا، خوبی کا حکم ہے، برائی کے مقابلے میں بھلائی کو فروغ دو، نیکی کو فروغ دو، اچھائی کو فروغ دو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور اپنے قرابت داروں، اعزاء، اقربا، رشتہ داروں کے رشتے ناتے جوڑو، ان کے حقوق ادا کرو۔ ہمارے ہاں سوسائٹی میں کیا ہے، رشتہ داروں کو دبایا جاتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کئی مقامات پر یہ حکم دیا، اور یہاں اس آیت جامع کے اندر بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں رشتہ داروں کو ان کے حقوق دو۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ تم رک جاؤ، منع کرتا ہے اس بات سے کہ تم فحاشی اور عریانی سے بچ جاؤ، اس کے ساتھ ساتھ ظلم اور زیادتی سے بچ جاؤ اور برائی سے بچ جاؤ۔ کبھی برائی کے قریب نہ جاؤ، کبھی برائی کے قریب مت جاؤ، کبھی کسی پر ظلم نہ کرو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فحاشی اور عریانی سے منع فرما رہے ہیں۔ یہ نصیحت کا جملہ آخر میں خود فرما دیا، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ رب العزت تمہیں نصیحت کرتا ہے، شاید کہ تم نصیحت پکڑو۔ اس کے بعد اگلی آیات میں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اس میں اللہ رب العزت جب احکام نازل فرما رہے تھے تو ظاہر ہے اللہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، تو کئی احکام کو انسانوں کی نفسیات، موقع، محل کی مناسبت سے تبدیل فرمایا کرتے تھے۔ تو مشرکین اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیسا قرآن کریم ہے اور یہ کیسا کلام الہی ہے کہ جس میں رد و بدل ہو رہا ہے، اللہ اگر وحی بھیج رہے تو اس میں تبدیلی کیسے ہو رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان فرما دیا کہ یہ اللہ انسانوں کی نفسیات اور مزاج سے سب سے زیادہ واقف ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی اگر نہیں جانے گا تو پھر کون جانے گا؟ تو اللہ اپنی حکمت کے مطابق کلام کو نازل فرماتا ہے، اور اس میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ تبدیلی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک حکم کی جگہ پر اب دوسرا حکم نفسیات انسانی، حالات و ماحول کے زیادہ مطابق اور موافق ہے تو اللہ رب العزت اس کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اس کے بعد من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس آیت کا خاص پس منظر ہے اسلام کے 3 اولین شہداء، خاص طور پر ان 3 میں سے 2 نے اپنی جانیں قربان کی،
تین بزرگ کون تھے؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہوا یہ کہ حضرت عمار، یاسر اور سمیہ کو کفار نے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد آپشن یہ دیا یا تو قتل ہو جاؤ گے یا کفر کو اختیار کرو۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیمت کا یعنی سب سے اوپر والا درجہ اختیار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی صورت میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، کفر نہیں اختیار کروں گا، کٹ مروں گا مگر کفر کو اختیار نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت سمیہ، یہ بھی اسلام کی وہ بزرگ خاتون جو اول شہداء میں سے ہیں، یعنی بلکہ پہلی شہیدہ خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسلام کی سب سے پہلی اول شہیدہ خاتون۔ اس خاتون کو بھی کہا گیا ایمان کو چھوڑو، کفر کو اختیار کرو، انہوں نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ 2 اونٹوں کے ذریعے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، 2 اونٹوں کے ذریعے سے ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے گئے، 2 ٹکڑے کر دیے گئے اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شہادت کو گلے سے لگا لیا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شہادت کو گلے سے لگا لیا۔ جہاں تک حضرت عمار کا تعلق تھا، دل میں ان کا اطمینان اور ایمان ہی تھا، کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے ظاہری زبانی طور پر انہوں نے کلمہ کفر ادا کیا۔ پھر وہ یہ واقعہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میرے بارے میں کیا حکم ہے۔ یہ آیت اتری کہ جب کسی کے دل کے اندر ایمان ہو اور وہ ایمان پر مطمئن ہو، صرف ظاہری طور پر اگر وہ کلمہ کفر ادا کر لے تو اس سے کوئی حرج، کوئی گناہ کا معاملہ نہیں، اس کی اجازت ہے، شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ حضرت عمار نے گویا کہ رخصت پر عمل کیا، حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ و رضی اللہ تعالی عنہ نے عظیمت پر اور اونچے درجے پر عمل کیا۔ یہ آیت ان حضرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت قرار دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف، حالانکہ وہ تو تنہا فرد تھے مگر پوری امت کیوں قرار دیا؟ اشارہ اس بات کی طرف کہ ان کے فضائل و مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ پوری امت کے فضائل کو یکجا جمع کیا جائے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل بنتے ہیں۔ چونکہ یہ رہبر تھے، پیشوا تھے، رہنما تھے، آپ کی نسل سے انبیاء کا سلسلہ چلا۔ آپ کے 2 بیٹوں میں سے ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسب اور آل اولاد سے 4000 انبیاء پیدا ہوئے، اور ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے سے ہمارے حبیب و محبوب آقائے 2 جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس کے بعد آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ یہ حضرات صالحین میں سے تھے۔ ہمیں آخر کے اندر اس صورت، اس پارے کے اختتامی حصے کے اندر ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور بھلائی کی نصیحت کے ساتھ تم دعوت دو۔ یعنی اپنے رب کی طرف جب انسانیت کو بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، نصیحت اور خیرخواہی کے ساتھ بلاؤ۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے در حقیقت 3 اہم ترین بنیادی نکات دعوت کو بیان فرمایا۔ نمبر 1، جب بھی بات کرو دلیل سے بات کرو، دلیل ہونی چاہیے علمیت کی بنیاد پہ، ریسرچ، تحقیق، دلیل، اور سب سے بڑی دلیل قرآن کریم، تو دلیل سے لوگوں کو دعوت توحید دو۔ دوسرے نمبر پر فضائل اور ترغیب سے کام لو، ہمیشہ فضائل اور ترغیب انسانیت کو اس کے سامنے رکھو اور پھر فضائل کے ذریعے سے تم دعوت دیا کرو۔ تیسرے نمبر پر اگر کوئی اس سلسلے میں شبہات پیش کرے، اعتراضات پیش کرے، اشکالات پیش کرے، کوئی آبجیکشن لگائے تو اچھے انداز میں ان کے شبہات کا جواب دو۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ 3 بڑی بنیادی اور اہم ترین باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ خاص طور پر اس کو ایک بزرگ نے بڑے اچھے جملے میں کہا، حق بات، حق نیت، حق طریقے سے پیش کی جائے اثر کیے بغیر نہیں رہے گی۔ بات حق ہونی چاہیے، نیت بھی حق ہونی چاہیے، طریقہ بھی حق ہونا چاہیے۔ حق بات، حق نیت، حق طریقے سے پیش کی جائے، یقیناً اس کے اندر تاثیر ہوگی۔ تو یہ یاد رکھیں،
قرآن کریم کے اس 14ویں سپارے کے آخر میں ہم سب کے لیے خاص طور پر یہ تلقین اور ہدایت موجود ہے، حکمت کے ساتھ انسانیت کو بلاؤ، فضائل کے ساتھ بلاؤ، دلیل کی بنیاد پر دعوت دیا کرو۔ کوئی شبہ پیش کرے تو فتویٰ بازی، مناظرہ بازی مت کرو، اس کے ایمان پر شکوک و شبہات کے زہریلے تیر مت برسانا شروع کر دو، بلکہ حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو اپنے سامنے بٹھا کر کے ان کے شبہات کو کلیئر کرو۔ زمانے کا مجدد وہ جو زمانے کے اعتراضات کا جواب دے، جو زمانے کے اشکالات کا جواب دے، نت نئے اٹھنے والے سوالات کے اور کنفیوژن کو دور کرے، قائل کرے، گھائل کرے، مائل کرے، اپنے مخاطب کو ہر طرح سے مطمئن کرنے کی کوشش کرے۔ یہ انبیاء کا اسلوب ہے، اور یہاں پر اسی چیز کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں قرآن و سنت کی طرف بلانے کے سلسلے میں لٹھ چلانے کا سا جو انداز ہے، فتوے بازی کا جو انداز دعوت کے اندر ہم نے اپنے اسلوب کے اندر داخل کر لیا ہے، یہ طریقہ حضرات انبیاء کرام کا نہیں ہے۔ وہ دلائل دیا کرتے تھے، دلائل دیتے ہیں۔ یہاں بھی پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، جو امام الموحدین ہے، اور پورا 14واں سپارہ کیا پیش کر رہا ہے؟ انعامات خداوندی، عقیدہ توحید، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار انعامات خداوندی کا تذکرہ، خدا کی قدرت کی نشانیاں۔ تو یہ نشانیاں کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ اسی لیے دلیل کے ذریعے سے بات کریں۔ ہم جو دوسروں کے بارے میں ہر وقت بدزنی کا، بدگمانی کا، تنفر کا، نفرت کا اور برداشت، رواداری اور صبر کا نہ کرنا، یہ جو ہم بار بار اسلوب اختیار کرتے ہیں، یہ اسلوب انتہائی ناشائستہ ہے اور دعوت توحید، دعوت اسلام کے سراسر خلاف ہے، انبیاء کے طریقے کے خلاف ہے۔ درد دل کے ساتھ انہیں دعوت دی جائے، دلیل کی بنیاد پر دعوت دی جائے، مناظراتی انداز کے بجائے ان کو دعوتی اسلوب کے ساتھ بلایا جائے، تو انشاءاللہ ہماری دعوت توحید کے اندر بھی تاثیر ہوگی۔ اسلام کی، قرآن و سنت کی اس دعوت کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے یقیناً تاثیر ہوگی۔ اسی تاثیر کو پیدا کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ ہم انبیاء کے اسلوب دعوت کو اپنائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن اس خوشخبری سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ وہ کیا بات کہی گئی ہے جس کے نتیجے میں انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، ایمان کے ساتھ روزے رکھے یعنی اللہ کو مانتے ہوئے اس نے دنیا بنائی، ہمیں بنایا، ہمیں دین دیا، اور اس دین میں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہم اس کی خاطر اس کو راضی رکھنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اور اپنا احتساب کریں، اپنے ماضی کی زندگی پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہم سے کہاں کہاں کوتاہی ہوئی ہے، ہم کن کن جگہوں پر اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اس احتساب کے نتیجے میں جب یہ احساس ہو کہ بعض بڑی سنگین غلطیاں ہوں اور ان پر معافی مانگنی ضروری ہے، تو انسان اللہ کے آگے شرمندہ ہو کے معافی مانگے اور آئندہ بہتر رویے کے لیے توفیق مانگے، اور یہ ارادہ کرے کہ وہ آئندہ اس طرح کی غلطی جو پہلے ہوئی اس کو نہیں دہرائے۔ یہ بڑی بے پناہ خوشخبری ہے کہ اگر انسان رمضان کے مہینے میں
روزہ رکھے اس کیفیت کے ساتھ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اپنا احتساب کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا۔ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ یہ برکت لے کے آیا ہے کہ ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم خود احتسابی کریں اور توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں اس رویے کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ جی جناب، اگلا سیگمنٹ ہمارا ہے جس کو تیار کرتے ہیں ڈاکٹر ریحان احمد صاحب، جس کا نام ہے قرآن اور دنیا۔ قرآن کی آیات سے وہ بتاتے ہیں کہ دنیا کو ہم کس طرح سے ایک ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر ریحان احمد صاحب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں نے اپنی زندگی کا آغاز اینتھروپولوجسٹ کے مطابق افریقہ سے کیا۔ اس زمانے میں چونکہ انسانوں کا انحصار زیادہ تر بلکہ کم و بیش مکمل طور پر شکار پر تھا، اور شکار چونکہ ہر وقت دستیاب نہیں ہوتا تھا، تو شکار کے پیچھے انسانوں نے چلنا شروع کیا، اور یوں وہ افریقہ سے نکلے اور پھر مختلف علاقوں میں ہجرت کرتے چلے گئے۔ اور ایک طویل عرصہ جب گزر گیا تو یہ جو لوگ مختلف علاقوں میں گئے تھے، یہ پہلے تو قبیلے بنے، پھر اس کے بعد یہ بستیاں بنیں، اور پھر یہ پوری قومیں بن گئیں۔ یہ قومیں، ان کے لوگ آپس میں دوری کی بنا پر نہیں مل پاتے تھے، اس کی صرف ایک ہی شکل تھی، اور وہ یہ کہ لوگ تجارت کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک آتے تھے، اور اس کے لیے پھر دنیا میں چند ہی تجارتی راستے تھے جو موجود تھے۔ اس میں سے ایک بہت بڑا تجارتی راستہ وہ تھا جو یمن سے شروع ہوتا تھا، مکہ سے ہوتا ہوا، اور پھر وہ شام تک جاتا تھا، اور دوسرا تجارتی راستہ وہ تھا جو عراق سے ہوتا ہوا اور پھر موجودہ سعودی عرب سے گزر کے مصر تک جاتا تھا۔ تو یہ جو راستہ تھا، دو بڑے جو راستے تھے، ان کا انٹرسیکشن کا مقام موجودہ سعودی عرب کا شمال مغربی علاقہ تھا، جو اگر آپ نقشے میں دیکھیں گے تو بحر احمر، ریڈ سی جو ہے ایک وہ ہے، اور خلیج عقبہ، ان دونوں کے کنارے جو ہے ایک بستی واقع تھی۔ یہاں پہ انٹرسیکشن تھا اور ایک بستی واقع تھی، اور یہاں پر حضرت شعیب کی قوم کے لوگ رہتے تھے، مدین کے باسی، جنہیں قرآن مجید نے بتایا ہے۔ یہ لوگ وہاں رہتے بستے تھے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی بڑی یہ نعمت تھی کہ یہ علاقہ انہیں دے دیا تھا، اس لیے کہ اس علاقے میں رہنے کی بنا پہ ہوتا یہ تھا کہ دونوں طرف سے تجارتی قافلے آتے تھے، اور ظاہر ہے کہ آگے جانا ان کے لیے مشکل تھا، تو وہیں پہ وہ اپنا مال بیچتے تھے، دوسرا مال خریدتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اکثر حالات میں یہ تجارت اہل مدین کرتے تھے، اور پھر دو طرفہ انہیں پروفٹ ہوتا تھا۔ لیکن ان کی حوث نے اسی پہ بس نہیں کی، بلکہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارنے لگے۔ حضرت شعیب نے انہیں بہت سمجھایا، وہ باز نہیں آئے، اور آخر میں وہ تباہ کر دیے گئے۔ تو یہ جو ناپ تول میں ڈنڈی مارنا ہے، یہ ہلاکت کا سبب ہے، یہ تباہی کا سبب ہے۔ قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ ہلاکت ہے ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں، ناپتے ہیں، تولتے ہیں، تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو یہ وہ عمل ہے جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں عام طور پہ پایا جاتا ہے۔ آپ کسی پھل والے کے پاس چلے جائیں، آپ دکاندار کے پاس چلے جائیں، آپ کسی پیٹرول پمپ کے اوپر چلے جائیں، آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ پورا تول رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم میوچل کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ملازمت کا کانٹریکٹ ہو، چاہے وہ کسی کام کا ہو، تو وہاں پہ بھی ملازم اپنے پہلو سے کام چوری کرتے ہیں، وقت پورا نہیں دیتے، کام صحیح طرح نہیں کرتے، مالک اپنے پہلو سے تنگ کرتا ہے، تنخواہ نہیں دیتا، تاخیر کرتا ہے، یا صحیح جو تنخواہ ہونی چاہیے وہ نہیں دیتا۔ کام میں ہوتا یہ ہے کہ کام اگر آپ کسی ٹھیکہ دے دیا آپ نے، تو آپ کا کام صحیح نہیں ہو رہا، مال صحیح نہیں لگایا جا رہا، میٹیریل صحیح فراہم نہیں کیا جا رہا، ادھر پیسوں کے معاملے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ تو ہر پہلو سے ہمارے معاشرے میں ہر جگہ یہ ہو رہا ہے۔ اس کی ایک انتہائی آخری شکل یہ ہے کہ ملاوٹ کی جاتی ہے۔ ملاوٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو چائے کی پتی دینی ہے، لیکن آپ چائے کی پتی دینے کے بجائے کرتے کیا ہیں کہ اس کے اندر آپ چنے کے چھلکے ملا دیتے ہیں۔ تو یوں آپ نے ناپ تول میں ڈنڈی تو نہیں ماری، لیکن آپ نے اس سے بھی زیادہ برا کام کیا۔ تو یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، لیکن ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے، قوم شعیب کے واقعے سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ بربادی کا راستہ ہے۔ اس راستے پہ جو قومیں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرتے، ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہتے ہیں،
بڑا عذاب بعض صالحین کی وجہ سے نہیں آتا، لیکن رفتہ رفتہ وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس بربادی سے بچنا ہے، اس صورتحال سے نکلنا ہے، تو قرآن کی اس تعلیم پر عمل کرنا ہوگا کہ ناپ تول جو ہے وہ اس کے پیمانے کو درست رکھا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سکون قلب، یعنی دل کا اطمینان، دل کا سکون، اور یہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں سابق کرکٹر مشتاق احمد صاحب۔ تو چلتے ہیں ان کی طرف اور دیکھتے ہیں سکون قلب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا ہے تو یہ نا اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں اکثر آپ نے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، مگر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آخری عشرے میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ آخری عشرہ، جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، وہ دعائیں مانگنے کا، مزدوری لینے کا اللہ سے ٹائم آ جاتا ہے، اور ہم مسجدوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہی تو ٹائم ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا ایک کھلاڑی ہے، بڑا ویری پاپولر کھلاڑی، میں اس کے ساتھ سفر میں تھا، ایک پرائیویٹ سفر میں تھا، کرکٹ کے سفر میں نہیں تھا۔ تو ہم ایک ہی کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو فجر کی نماز پڑھ کے ہم سو گئے، فجر کی نماز پڑھ کے سوئے تو اٹھے، تو وہ نا باہر جانے لگے، میٹنگ میں جانے لگے، کہیں جانا تھا ہم نے، تو وہ 2 رکعت نفل پڑھنے لگا۔ تو میں نے جب اس نے 2 رکعت نفل پڑھے تو میں نے پوچھا یہ کس چیز کے؟ کہتا ہے یار مشی، اپنے گھر سے، اپنے ہوٹل سے، اپنے کام سے تب تک نہیں نکلتا اپنے گھر سے یا اپنے کمروں سے جب تک میں 2 رکعت نفل نہ پڑھ لوں۔ میں کہا پڑھتے کس لیے ہو؟ کہتا ہے صرف اللہ کو دکھانے کے لیے کہ یا اللہ تیری نعمتوں کا شکر ہے، میں اللہ سے بیٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کی نعمتوں کو گنتا ہوں، 4-5 نعمتیں گنتا ہوں اگر جلدی میں ہوں، ورنہ 5-6 منٹ میں بیٹھ کے اللہ کو گناتا ہوں، یا اللہ میں وہاں پہ بیٹھا تھا، میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو نے مجھے گھر بھی دیا، گاڑی بھی دی، میرا دماغ تیری مہربانی سے سوچ سکتا ہے، میری آنکھوں میں روشنی تیری مہربانی سے، میرے کانوں میں سننے کی سماعت تیرے فضل و کرم سے، میرا ناک سونگھ سکتا ہے، میرے دانت چبا سکتے ہیں، بہتا کھانا کھا لوں، پانی پی لوں، باتھ روم جانے کی توفیق دیتا ہے۔ کہتا ہے میں 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اس طرح۔ میں نے کہا یار واہ، ڈیلی کرتے ہو؟ کہتا ہے ڈیلی کرتا ہوں۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں میں ان کی نعمتوں میں مزید اضافہ کرتا ہوں۔ میں اکثر، ایک میرا دوست تھا، اس نے مجھے ایک دن پوچھا کہ مشتاق بتاؤ کیا حال ہے، مجھ سے پوچھو کیسے ہو؟ تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا، وہ ہماری مطلب ماشاءاللہ مجھے لے کے جاتا ہے، دین کا کام سکھاتا ہے، دین کی باتیں سکھاتے ہیں، ہمارے میر صاحب ہیں۔ تو وہ میر صاحب کہتے ہیں، اور ان کا نام عمران بٹ صاحب ہے، عمران بٹ صاحب کہتے ہیں کہ پوچھو مجھ سے کیسے ہو؟ تو میں نے پوچھا ان سے کیسے ہیں آپ؟ تو آگے سے کہتا ہے بتاؤ یار پٹرول کتنا مہنگا ہو گیا ہے، بجلی کتنے چلے گئی ہے، گیس اس دفعہ سردیاں جو بہت مہنگی ہوئی ہے، بچوں کی ایجوکیشن کے پیسے یار بہت کم ہو گئے ہیں، یہ ساری باتیں شکوے کرتا رہا۔ تو میں نے کہا میر صاحب یہ کیا؟ کہتا اب دوبارہ پھر وہی سوال کرو۔ میں نے دوبارہ وہی سوال کیا کہ میر صاحب کیسے ہیں آپ؟ تو آگے سے کہتا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، میں دیکھ سکتا ہوں، سن سکتا ہوں، سوچ سکتا ہوں، چل سکتا ہوں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے گاڑی دی ہوئی، اللہ کا شکر ہے بچے صحت مند ہیں، اللہ کا شکر، ہر چیز اللہ کی ایک ایک نعمت کا شکر ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا؟ کہتا ہے اس وقت ایز اے قوم جس سے بات کرو وہ رو رہا ہے، شکوے کر رہا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ ناراض اللہ پتہ کس بندے سے ہوتا ہے؟ جو دنیا میں مایوسی کی باتیں کرتا ہے، مایوس ہو کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اس نے کہا کہ آج جہاں پہ بھی جاؤ مشتاق، یہ ہمیشہ کہا کرو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ 5 کروڑ کی گاڑی والا پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ پٹرول پہ رو رہا ہو تو جو اللہ گاڑی دے رہا ہے 5 کروڑ کی، وہ پٹرول کے پیسے نہیں دے گا۔ جو اللہ 5 اے سی دیتا ہے وہ بجلی کے پیسے نہیں دے گا۔ جو اللہ ایچ کالج میں یا بڑے بڑے کالجوں میں آپ کے بچوں کو بھیج رہا ہے یا باہر بھجوا رہا ہے، وہ اللہ آپ کے ایجوکیشن کے بچوں کے پیسے نہیں دے گا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا، اس لیے کہتا ہے میں 2 رکعت نفل ہر روز پڑھتا ہوں، اللہ کی نعمتوں کا شکر، اور رات کو 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ وہ میں کہا وہ کیوں پڑھتے ہو؟
کہتا ہے معافی مانگتا ہوں، سارا دن کسی کا دل خراب ہوا ہوگا، کسی کو بری بات کہہ دی ہوگی، اللہ معافی دے، نہ جانے میں جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، تو اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ ماڑا ہوں، کمزور ہوں، معاف کر دے۔ 2 رکعت شکرانے کے، 2 رکعت معافی کے، یہ ہمارا کھلاڑی ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو یہ عمل کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اور یہ 2 رکعت نفل صبح، 2 رکعت نفل شام کو یہ پڑھ کے سوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رہیں اللہ اپنے حکم اور نبی کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، قصص الانبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 14ویں سحری ہے اور آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق گفتگو کریں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی بنی اسرائیلی پیغمبر ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں جیسے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جتنے بھی پیغمبر آئیں گے وہ انہی کی نسل میں سے آئیں گے، اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کی 2 جو نسلیں ہیں، 2 شاخیں ہیں، وہ بہت اہم ہیں۔ ایک جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے ایک نسل چلی جو کہ بنی اسرائیل یا بنی اسحاق کہلاتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے نسل چلی جو بنی اسماعیل کہلاتی ہے۔ تو یہ بنی اسحاق یا بنی اسرائیل کی نسل میں سے تھے حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا تھا، کثیر مال ان کے پاس تھا۔ ان کے پاس باغات تھے، کھیت تھے، اور وہ جو باغات تھے اس میں پھل جو ہے وہ بکثرت پھل لگا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی، ان کے پاس بہت سارے غلام تھے جو کہ ان کی خدمت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ کثیر اولاد بھی دی تھی، بیٹے بھی دیے تھے، بیٹیاں بھی دی تھیں، اور یہ صحت مند بھی تھے، صحت کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ بہت زیادہ بلند مقام عطا کیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے، اور زیادہ تر وقت جو ہے وہ یاد الہی میں مصروف رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ جب اس قدر زیادہ عبادت کرتے تھے تو شیطان جو ہے اس کو یہ بات بری لگتی تھی، شیطان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کیوں کرتے ہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ چونکہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام ہی نعمتیں دی ہیں، اولاد بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، مال و دولت بھی ہے، فراوانی ہے، غلام موجود ہیں، اس وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور اس لیے وہ اس قدر جو ہے وہ عاجزی سے پیش آتے ہیں۔ اگر یہ نعمتیں نہ ہوں ان کے پاس تو یہ کبھی بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کی اس بات کو چیلنج کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ ایوب اصل میں میرا بندہ ہے، ان کی وجہ سے، ان نعمتوں کی وجہ سے وہ شکر ادا نہیں کرتا بلکہ وہ میرا بندہ ہے اس لیے میرا شکر ادا کرتا ہے۔ لہٰذا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خشک سالی کا موسم آیا، اور اس خشک سالی میں آپ کے باغات جو ہے وہ آہستہ آہستہ ویران ہونے لگے، یہاں تک کہ تھوڑے دنوں کے بعد آپ کے باغات میں اور کھیتوں میں آگ لگ گئی، اور غلام جو ہے وہ دوڑے ہوئے آئے اور آپ کو اطلاع دی کہ ہمارے کھیت اور ہمارے جو باغات ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ بات سنی، انہیں دکھ تو ضرور ہوا، لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال ہمیں پھر بھی بہت بہتر رکھا ہے، ہم اس وقت موجود ہیں، صحیح سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرست رکھا ہے، اور ہمیں کیا چاہیے۔ پھر شیطان نے کہا کہ چونکہ ان کے پاس مال اور مویشی بہت ہیں اس وجہ سے یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اگر یہ نہ رہیں تو یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ ایک وبائی مرض ان کے مویشیوں میں پھیل گیا، اور آہستہ آہستہ مویشی بھی ختم ہونے لگے، کم ہونے لگے اور مرنے لگے، یہاں تک کہ تمام مویشی جو ہے وہ مر گئے۔ اور اس کے بعد بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں سے ہمیں بہتر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے جو غلام تھے
وہ یکے بعد دیگرے آہستہ آہستہ انہیں چھوڑ کر جانے لگے، اور حضرت ایوب علیہ السلام جن کے پاس غلام بہت سارے تھے وہ آہستہ آہستہ جب چھوڑ کے جانے لگے تو ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس اب کوئی بھی غلام نہیں تھا، کوئی بھی خدمت گزار نہیں تھا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد ایسا ہوا ناظرین کہ ایک کے بعد ایک کرتے کرتے ان کی جو اولاد تھی وہ بھی مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہوئی، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام اولاد کو اپنے پاس بلا لیا، یعنی کہ وہ ساری کی ساری اولاد سے محروم کر دیے گئے۔ یعنی جب ساری اولاد بھی ختم ہو گئی تب بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر جو ہے اس سے وہ بیزار نہیں ہوئے، اللہ کا شکر ہی بجا لاتے رہے۔ اب یہ بات جو شیطان جو تھا اس کو بہت ہی بری لگ رہی تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اتنا شدید صبر تھا کہ اتنی ساری تکالیف کے باوجود، اتنی ساری آزمائشوں کے باوجود سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی نافرمانی کر رہے تھے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شکوے کا اظہار کر رہے تھے، نہ ہی کوئی کفر کر رہے تھے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ شیطان نے بالآخر ایک اور یہ بات کہی کہ چونکہ ان کا جسم صحیح سلامت ہے، انہیں تندرستی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اگر انہیں تندرستی نہ ہو تو یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان بھی حضرت ایوب علیہ السلام پر ڈال دیا، اور اس آزمائش سے بھی وہ گزارے گئے کہ ایک وقت آیا کہ ان کے جسم کی حالت، ان کی جو تندرستی ہے وہ آہستہ آہستہ ڈکلائن ہونے لگی، اور وہ بیمار پڑنے لگے، اور اس قدر ضعیف ہو گئے اور اس قدر لاغر ہو گئے کہ اٹھنے کے قابل بھی نہ تھے، اٹھ بھی نہیں پاتے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے۔ بہت زیادہ آپ کے جسم میں کمزوری ہو گئی، اور آپ کی جو جسم کی کھال ہے وہ بہت زیادہ عجیب سی ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ آپ لیٹتے تھے تب بھی آپ تکلیف میں ہوتے تھے، آپ بیٹھتے تھے تب بھی تکلیف میں ہوتے تھے۔ ایسی صورتحال میں تمام کے تمام آپ کے ساتھ جو رشتہ دار تھے، جو ملنے ملانے والے تھے، سب نے آپ سے دوریاں اختیار کر لیں، کیونکہ مال و دولت بھی ختم ہو گیا اور آپ کی صحت بھی جاتی رہی، مگر اس تمام کے باوجود آپ کی جو بیوی تھیں وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں، اور انہوں نے آخر وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے رہے، اور یہاں تک ہوا کہ ان ساری تکالیف کے آنے کے باوجود آپ نے چونکہ اپنے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، صبر کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صابر کا لقب بھی عطا کیا، اور اتنا زیادہ صبر آپ نے کیا کہ آج صبر ایوبی ضرب المثل بن گیا ہے۔ یعنی جو شخص بہت شدید قسم کا صبر کرتا ہے، بہت زیادہ صبر کرتا ہے، تو ہم اسے محاورتاً یہ کہتے ہیں کہ اس کا صبر تو صبر ایوبی ہے، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام نے بے انتہا صبر کیا۔ اب ذرا سچویشن میں دیکھیں، ایک ٹوئسٹ آتا ہے کہ وہ جب بہت شدید بیمار ہوتے ہیں اور انہیں رشتہ دار اور ان کے ملنے ملانے والے بھی ان سے ناتا توڑ لیتے ہیں، تو بستی کے باہر حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی ایک جگہ ایک کٹیا میں رہتے ہیں، اور وہ چلنے پھرنے کے قابل تو نہیں ہوتے، لیٹے رہتے ہیں زیادہ تر۔ یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شیطان جو ہے وہ انسانی بھیس میں آتا ہے، انسان کے شکل میں آتا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی سے کہتا ہے کہ میں طبیب ہوں اور میں تمہارے شوہر کا علاج کر سکتا ہوں، اور مجھے اس کی کوئی اجرت نہیں چاہیے، بس اتنا ہو جائے کہ میں جب تمہارے شوہر کا علاج کر دوں تو تمہارا شوہر جو ہے وہ میرا شکریہ ادا کر دے کہ تمہاری وجہ سے مجھے شفا ہوئی۔ یہ بات حضرت ایوب کی بیوی نے اپنے شوہر کو بتائی کہ ایک طبیب ہے جو یہ کہہ رہا ہے، تو حضرت ایوب نے کہا کہ اے نیک بخت، یہ دراصل شیطان ہے جو ہمیں ورغلا رہا ہے، اور ہم اس کا شکر کیوں ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی شفا ہوگی۔ مگر یہ جو بات تھی کہ شیطان کے بہکاوے میں یہ ان کی بیوی کا یہ معاملہ ہو گیا، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ صحت دے دے گا اور میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ چل پھر سکوں، تو تم جو کہ اس شیطان کے بہکاوے میں آئی تھی، تمہیں اس کی سزا میں 100 ڈنڈیاں یا 100 لکڑیاں ماروں گا۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے عہد کر لیا کہ میں تمہیں یہ 100 لکڑیاں یا 100 ڈنڈیاں ماروں گا جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ شیطان کا ایک ایک حربہ ناکام ہوتا گیا، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک آزمائش
حضرت ایوب علیہ السلام پہ ڈالتے گئے اور حضرت ایوب علیہ السلام تمام آزمائشوں پر پورے اترے، یہاں تک کہ پھر جب تمام آزمائشیں مکمل ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اب حضرت ایوب علیہ السلام کو اس کا صلہ دینا شروع کیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام جہاں پر لیٹے ہوئے تھے، موجود تھے، وہاں پر ایک فرشتہ آیا اور اس نے آپ پر وحی کی اور کہا کہ آپ فلاں جگہ پر اپنے پاؤں کی ایڑی ماریں تو وہاں سے ایک چشمہ ابلے گا، وہ چشمہ آپ پئیں بھی، آپ کے پینے کے لیے بھی ہے، اور اس چشمے سے آپ کو نہانا ہے۔ جب آپ اس چشمے سے نہائیں گے تو آپ کی جلد کی جو بیماری ہے اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کو تندرستی لوٹا دے گا، اور آپ جب یہ پئیں گے تو آپ کے جسم میں توانائی بھی آ جائے گی۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس چشمے سے استفادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرستی واپس کر دی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان کو وہ مال و دولت بھی واپس کر دیا، سارے کھیت باغات دوبارہ دے دیے، مال و دولت بھی آ گئے، غلام بھی آ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ سے اولاد کثیر عطا کی، کثرت سے اولاد عطا کی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا انعام انہیں دیا۔ اب ناظرین وقت آتا ہے اس بات کا جو کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے تو انہوں نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا۔ کیا عہد کیا تھا آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے گا تو میں تمہیں، یعنی اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میں تمہیں 100 لکڑیاں یا 100 ڈنڈیاں ماروں گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتے نہیں تھے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو وہ سزا ملے، کیونکہ ان کی بیوی آخری وقت تک ان کے ساتھ تھی، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیوی کو سزا ملے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے پیغمبر نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے یا ان کی قسم ٹوٹ جائے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ 100 تنکے لیجئے، جھاڑو کے جو 100 تنکے ہوتے ہیں، 100 تنکے لیجئے، ان سے ایک جھاڑو بنائیے، اور اس ایک جھاڑو کو ایک مرتبہ اپنی بیوی کو ضرب لگا دیجئے تاکہ آپ کی قسم پوری ہو جائے گی، اور اس طرح سے ان کی بیوی کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ چوٹ نہیں لگے گی۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس طرح سے اپنی قسم پوری کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کی بھی لاج رکھی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم کو بھی پورا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی وفات جب ہوئی تو ان کے مقبرے کے بارے میں 6 مختلف روایات ہیں۔ ان 6 روایات کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یعنی 6 مقامات ہیں جن سے آپ کا مزار یا آپ کا مقبرہ منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ آپ میپ دیکھیے ناظرین، آپ کی اسکرین پہ جو میپ نظر آ رہا ہے اس میں وہ 6 پوائنٹس آپ کو واضح نظر آ رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کا مقبرہ بتایا جاتا ہے۔ میں 1 بائی 1 ان 6 مقامات کی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ازبکستان۔ ازبکستان میں یہ پکچر دیکھیے، یہ پکچر آپ کو جو ہے وہ مقبرے کی یہ پکچر نظر آ رہی ہے۔ یہ پکچر ازبکستان میں ہے جو حضرت ایوب کے مقبرے سے منسوب کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ دوسری پکچر دیکھیے، اس پکچر میں آپ کو وہ کنواں نظر آ رہا ہے جس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہی وہ کنواں ہے جہاں سے چشمہ نکلا تھا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تندرستی عطا کی تھی۔ اور یہ تیسری پکچر دیکھیے، اس پکچر میں اسی کنویں کے ساتھ ایک سبیل بنائی گئی ہے جہاں پر پانی وہیں سے آتا ہے، لوگ وضو کرتے ہیں اور پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا مقام لیتے ہیں، وہ ہے عراق کا مقام۔ عراق کا شہر ہے بابل۔ یہاں پر یہ پکچر دیکھیے، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے مقبرے کی عمارت ہے۔ اس عمارت کے اندر مقبرہ بتایا جاتا ہے۔ اور اس کی اگلی پکچر دیکھیے، یہ اس عمارت کا گیٹ ہے جی، اور اس گیٹ کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو یہ جو جالیاں نظر آ رہی ہیں، یہ جالیاں حضرت ایوب علیہ السلام کا مقبرے کی جالیاں کہلاتی ہیں۔ تیسرا جو مقام ہے اس کا وہ ہے دمشق میں، یعنی کہ سیریا میں۔ یہ پکچر آپ دیکھیں، یہ پکچر جو ہے وہ سیریا کے اندر ایک راستہ ہے جہاں سے کنویں کی طرف جایا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ایک کنواں ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ دراصل وہ کنواں ہے جس میں سے پانی نکلا تھا، یہ چشمہ تھا، اور یہاں سے وہ پانی اس کا استفادہ کرتے ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی تھی۔ اور اگلی پکچر دیکھیے، یہ اسی دمشق کے علاقے کے اندر اسی کنویں کے پاس ایک قبر ہے جس کو حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اور یہ اگلی پکچر دیکھیں تو یہ قبر کا ایک اور منظر آپ کو نظر آ رہا ہے۔
پھر ایک اور ہم لیتے ہیں لوکیشن، وہ ہے ٹرکی۔ ٹرکی میں یہ آپ پکچر دیکھ سکتے ہیں، یہ پکچر جو ہے وہ مقبرے کی عمارت ہے، یہ عمارت ہے جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ یہ مقبرہ ہے۔ نیکسٹ پکچر آپ دیکھیں تو یہ ٹرکی میں اس مقبرے کی پکچر ہے جو کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اور یہ اگلی پکچر آپ دیکھیں ناظرین، یہ پکچر جو ہے یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیوی کے مقبرے کی پکچر ہے۔ آپ پکچر میں دائیں ہاتھ پر دیکھیں تو ایک عمارت سی نظر آ رہی ہے، یہ عمارت حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے مقبرے کی عمارت ہے۔ اور اس کے اگر اندر جاتے ہیں تو یہ ان کی بیوی کے مقبرے کی جالی ہے، اور اندر اس جالی کے اندر اگر آپ جھانکیں گے تو یہ ان کی بیوی کا مقبرہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور آپ کو پکچر دکھاتا ہوں، اسی میں ٹرکی میں ہی ہے یہ، اور یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ مسجد کے ساتھ ہی بائیں جانب آپ کو ایک غار نظر آ رہا ہے، اور یہ غار کی کینوپی ہے، غار کے اوپر کا حصہ ہے، وہیں پہ ٹرکی میں ہی ابھی ہم موجود ہیں، اور یہ غار کی کینوپی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آپ پکچر دیکھیں، اس کینوپی کے اندر نیچے جانے کے لیے یعنی غار میں جانے کے لیے سیڑھیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو، اور اس سیڑھیوں سے جب آپ اندر جاتے ہیں تو آگے کی پکچر دیکھیں، یہ غار کا اندرونی حصہ ہے، اور اس غار کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ غار ہے جب حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تھے تو وہ اور ان کی بیوی یہاں پر قیام کرتی تھیں۔ اور اس کے بعد کی پکچر دیکھیے تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام سے منسوب وہ کنواں ہے جو کہ ٹرکی میں موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں پانچویں لوکیشن پہ۔ پانچویں لوکیشن ہے عمان، اور عمان کا علاقہ ہے سلالہ۔ اس میں آپ یہ پکچر دیکھیں، یہ مقبرے کی عمارت ہے، حضرت ایوب علیہ السلام سے منسوب جو مقبرہ ہے اس کی یہ عمارت ہے۔ اور اگلی پکچر اس میں دیکھیں تو یہ آپ کی قبر کا ایک منظر ہے، اور اس کے بعد یہ اسی قبر کا ایک دوسرا منظر آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ لوکیشن ہے وہ ہے لیبنان، اور لیبنان میں یہ آپ پکچر دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک عالی شان عمارت ہے، بہت بڑی عمارت ہے، اور یہ سطح سمندر سے 1000 میٹر کی بلندی پر ہے، بہت بڑی عمارت ہے یہ۔ اور اس کے بعد اس کی نیکسٹ پکچر دیکھیں، یہ اسی عمارت کا ایک دوسرا ویو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس عمارت کے اندر آپ جائیں گے ناظرین تو یہ تیسری جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ اس مقبرے کی تصویر ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے قصص الانبیاء کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم حضرت شعیب علیہ السلام سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اور میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ ہم باقی کی جو صحائف ہیں وہاں سے جو روایات لیتے ہیں وہ صرف وہ والی روایات لیتے ہیں جن کا تعلق ایمانیات سے نہیں ہوتا، یہ انفارمیشن ہوتی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ صحیح بات کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کل ہم حضرت شعیب علیہ السلام پہ گفتگو کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جا بجا عبادت کا ذکر فرمایا۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی ہم تلاوت بھی کرتے ہیں اور ہم بھی دہراتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں تصور عبادت کو قرآن حکیم میں کلیئر کیا ہے ہماری رہنمائی کے لیے۔ آج ہمارا تصور کیا ہے؟ بھائی جمعے کی 2 رکعت ادا کر لی، عبادت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، باقی پورا ہفتہ گول استغفر اللہ۔ بعض کہتے ہیں نہیں 5 وقت کی نماز ہم نے ادا کی، ہم نے عبادت پوری کر لی۔ بعض کہتے ہیں نہیں بھائی رمضان کے روزے بھی تو رکھنے، حج رمضان کے روزے رکھ لیے، زکوٰۃ آگ کا وقت آیا دے دی ہم نے، قربانی بھی کر لی، حج بھی ہم نے کر لیا، عبادت پوری ہو گئی۔ ایک مسکنسیپشن ہے، یہ ہے بڑی بڑی عبادات، موڈس آف ورشپ،
انگلش میں مزید ہم کہتے ہیں پلرز آف اسلام. یہ اسلام کے ستون ہیں، یہ ٹوٹل اسلام تھوڑی، یہ عبادات ہیں بڑی بڑی، عبادت کے بڑے بڑے اعمال ہیں، یہ موڈس آف ورشپ ہیں. نماز عبادت کا بہت بڑا ذریعہ، زکوٰۃ عبادت کا بہت بڑا اظہار، روزہ عبادت کا بہت بڑا اظہار، حج عبادت کا بہت بڑا اظہار. نماز روزانہ 5 وقت کی فرض ہے، 1.5-2 گھنٹہ لگتا ہے. رمضان کے مہینے میں رمضان میں روزے رکھ لیتے ہیں ہم، اور زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ادا کرنی ہے، چند منٹس کی کیلکولیشن اور پیمنٹ میں فوراً کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا. اور ہر زندگی میں 1 مرتبہ صاحب استطاعت پر فرض ہے. لیکن ہم نے سمجھا کہ بس یہ عبادت مکمل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ تو کچھ اور فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے تو تمہیں پیدا ہی کیا عبادت کے لیے. سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اور کچھ کرنے ہی نہیں سوائے عبادت کے. اب ایک اور بگڑا ہوا تصور ہے، ہاں جی مولوی صاحب ہم مصلی لے کے بیٹھ جائیں، بس تسبیح گھماتے رہیں، ہر وقت تسبیح پڑھتے رہیں. کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ یہ تو ہمارے دماغ کی اختراع اور انوینشن ہے. کسی صاحب علم آدمی نے جو دین کا واقعتاً علم رکھتا ہو، صاحب علم ہو، دین کا علم رکھتا ہو، کبھی یہ بات نہیں کہے گا کہ 24 گھنٹے مصلی لے کے بیٹھے رہو، کبھی نہیں کہے گا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پیدا کیا عبادت کے لیے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عبادت کا لفظ عبد سے بنا. عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں، ہم اردو میں غلام کہتے ہیں، عربی میں عبد کہتے ہیں، انگلش میں سلیو کہتے ہیں. تو غلام ناٹ امپلائی، غلام ملازم نہیں، سلیو امپلائی نہیں. غلام کتنے گھنٹے کا غلام ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کا. دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو غلاموں کا تصور تھا ذہن میں لے کر آئیے. رومن امپائر کے دور کے غلاموں کا تصور ذہن میں لے کر آئیے. عرب کے ماحول میں غلاموں کا تصور ذہن میں لے کر آئیے. غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. مالک دن کو کہتے رات، غلام کہے گا ہاں یہ رات. مالک رات کو کہتے دن، غلام کہے گا ہاں یہ دن. اب اس کی اپنی کوئی چوائس ہی نہیں، اپنے مالک کی ماننی، ہر وقت ماننی، ہر آن ماننی، دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو، ہر وقت اپنے مالک کے حکم کو ماننا ہے. یہ ہے غلامی. اللہ کہتا تمہیں عبد یعنی غلام بنایا ہے، تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو کتنے گھنٹے عبادت؟ 24 گھنٹے عبادت. بھئی سادہ سا سوال ہے، اللہ کتنے گھنٹے معبود ہے؟ 24 گھنٹے. تو اللہ کی عبادت کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے. ایک فرق ہے، غلام مجبوراً غلام ہو، کوئی کبھی پیار سے محبت سے غلام نہیں بنتا، مجبوراً بنتا. بھاگنے کا موقع ملے گا بھاگ جائے گا. اللہ کی غلامی مجبوراً کرنی، قطعاً نہیں، محبت کے جذبے کے ساتھ. اسی لیے سورہ فاتحہ میں پہلے ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر جو رب العالمین ہماری ساری حاجات کو پورا کرنے والا. پھر ہے ایاک نعبد، ربوبیت کے اقرار کے بعد عبادت کا تصور. ہاں تو اللہ کی جو عبادت ہے وہ مارے بندے کی نہیں ہے، مجبوری کی نہیں، کمپلجن کی نہیں ہے، بلکہ وہ پوری انکلینیشن کے ساتھ ہے اور دل کی پوری آمادگی کے ساتھ ہے، محبت کے پورے جذبے کے ساتھ ہے. یہ محبت اور اطاعت کو جمع کرے تو عبادت بنتی ہے. اطاعت اوبیڈینس 24 گھنٹے محبت کے ساتھ. اب اگلا سوال، پھر یہ نماز زکوٰۃ، بھئی یہ موڈس آف ورشپ ہیں، یہ عبادات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واضح کیا. سورہ بینہ ہے آخری پارے میں، اس کی آیت نمبر 5 ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ اپنی بندگی کو، اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کریں اور اس کی عبادت کریں. یہ عبادت کا ذکر آیا. اور یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. نماز الگ، زکوٰۃ الگ اور عبادت کا ذکر الگ. تو نماز عبادت کا ایک سمبل ہے، سائن ہے، عمل ہے جی، موڈ آف ورشپ ہے. زکوٰۃ بھی، روزہ بھی، حج بھی. مگر یہ 24 گھنٹے کی عبادت تھوڑی. اب 24 گھنٹے میں گھر بھی آئے گا، خوشی غمی بھی آئے گی، نوکری بھی آئے گی، کاروبار بھی آئے گا. 24 گھنٹے میں عدالت بھی آئے گی، پارلیمنٹ بھی آئے گی، حکمراں بھی آئیں گے، کاروباری طبقات بھی آئیں گے، پروفیشنلز بھی آئیں گے، میڈیا بھی آئے گا، میں بھی آؤں گا، آپ بھی آئیں گے. اب 24 گھنٹے عبادت کرنی ہے بھائی. ہاں خوشی کے موقع پر بھی عبادت کرنی، غمی کے موقع پر بھی عبادت کرنی، کماتے وقت بھی عبادت کرنی. جج صاحب فیصلہ دے رہے، عبادت کرنی، اللہ کے حکم کے تحت فیصلہ دینا ہے. ہاں حکومت کے ہمارے حکمراں فیصلے کر رہے ہیں، عبادت کرنی ہے، اللہ کے حکم کے تحت رہ کر فیصلہ کر رہے ہیں، اپنی مرضی نہیں چلانی. اللہ اکبر. یہ ہے عبادت کا تصور. اب اگر اللہ کا دین اسٹیبلش نہ ہو، اللہ کا دین جس کے لیے پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اگر اللہ کا دین قائم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات پر عمل ہی نہیں ہو پائے گا. نہ چور کو سزا ملے گی، نہ ڈاکو کو سزا ملے گی، نہ قاتل کو سزا ملے گی، نہ زانی کو سزا ملے گی.
نہ زکوٰۃ کی وصولی صحیح معنی میں ہوگی، نہ عشر کی وصولی صحیح معنی میں ہوگی، نہ سود کا دھندا ختم ہوگا، نہ جوئے سٹے کا دھندا ختم ہوگا۔ تو عبادت ذات سے لے کے انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی سطح تک مطلوب ہے، اور اس کے لیے اللہ کے احکام پر عمل اور نبی علیہ السلام کی تعلیم پر عمل انفرادی سطح سے اجتماعی سطح پر لازم ہے، تب عبادت مکمل ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کامل عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت کا جو وسیطہ تصور ہے اس کے یقین کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ہماری 14ویں سحری کا اختتام ہونے جا رہا ہے، اور آپ نے تمام سیگمنٹس دیکھے، قصص الانبیاء دیکھا، اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ 15ویں سحری میں آپ کے سامنے ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔